جو بیسٹ پریکٹسز ہیں یہ آپ کسی بھی چیز میں آپ یہ لفظ اگر ساتھ لکھ دیں گے تو گوگل آپ کو دنیا کے بہترین طریقہ کار اور رسم و رواج کو آپ کے سامنے رکھ دے گا. یہ تو محاورہ ہے کہ دیکھیں آپ کو پہلے پیشنس چاہیے, کیونکہ اگر آپ فٹ بال کھیلیں گے تو پہلے طاقت چاہیے, اگر آپ کرکٹ کھیلیں گے تو آپ کو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک بال ہے, اچھے سے اچھا بیٹسمین آتے ہی آؤٹ ہو سکتا ہے ایک بال کے ساتھ. کسی بھی بیٹسمین کو آؤٹ کرنے کے 11 طریقے ہیں. کوئی بالر کے پاس دیکھیں ایک اوور میں 6 بال, کئی اوور. بالر کا کام کتنا آسان ہے کہ ایک اوور میں 6 بال پھر کئی اوور کرا سکتا ہے وہ. 2020 میں 4 اوور اور ون ڈے میچ میں 10 اوور اور ٹیسٹ میچ میں انلمیٹڈ اوور. اور ایک بال کے ذریعے وہ 11 طریقوں سے وہ بیٹسمین کو آؤٹ کر سکتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کرکٹ میں بیٹسمین کا کام کتنا ٹف ہے. اس لیے آپ دیکھیے زیادہ تر تنقید کا سامنا بیٹسمین کو ہوتا ہے, اور یہ بڑا ٹف کام ہے. اور خاص طور پر جب کسی بیٹسمین کو کپتان بنا دیا جاتا ہے تو اس کا بیڑا غرق کرنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے. یہ بولرز کا کام ہے, یہ بیٹسمین کا کام نہیں ہے. بیٹسمین کا کام ہے بالکل ٹو دی پوائنٹ اپنی بیٹنگ پہ توجہ دے اور کسی چیز پہ توجہ نہ دے. اسی طرح کئی کام ہوتے ہیں جس میں آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے ایک ہی چیز پہ, جیسے ریکوری فرام ایڈکشن ہے. یہ اس میں آپ کو فوکسڈ ہونا پڑتا ہے, ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا پڑتا ہے اپنی ریکوری کو. اگر آپ کے پاس پہلے ہی کوئی جواز موجود ہو کہ اگر اس طرح کا سامنا ہوا, فادر نے ڈانٹ دیا یا فادر نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا یا فلاں مشکل ہوئی تو پھر میں نشہ کر لوں گا, تو پھر الٹیمیٹلی اس بندے کا کیا بنے گا. اگر کسی بندے کے پاس کوئی وجہ موجود ہو کہ اگر یہ ظلم و ستم ہوئے میرے ساتھ تو میں نشہ کر لوں گا, جو بندہ پیدا ہو گیا نا اس دنیا میں تو وہ ریکوری شروع ہو گئی اس کی, کیونکہ پہلے وہ چل پھر نہیں سکتا, پہلے وہ بول نہیں سکتا, تو آہستہ آہستہ وہ چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہوا. پھر وہ بات کو سمجھ نہیں سکتا, ان پڑھ ہے, پھر اس کو پڑھنا لکھنا ہے, پھر اس کو تال میل بنانا ہے, پھر اس نے نباہ کرنا ہے, پھر اس نے ڈسپلن میں آنا ہے. تو ہر بندہ چونکہ پہلے وہ بالکل مشکلات میں ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی مشکلات میں ہوتا ہے, اور اس کا ایک ہی کام ہے کہ رو کے توجہ گین کرنا کہ میری مشکلات میں سے مجھے نکالو, مجھے بھوک لگی ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, میری مشکلات میں سے مجھے نکالو. اور پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے, کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جلدی تھک جاتا ہے, اس کو ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کچھ بیماریاں گھیر لیتی ہیں تو اس سے ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے وہ پیدائش سے لے کے اپنے آخرت تک, موت تک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ریکور کرے اپنے آپ کو, اس لاس کو ریکور کرے جس میں وہ جا رہا ہوتا ہے. وہ ہر روز ایک دن بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے, ہر بندہ ہر روز ایک دن بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر وہ ایک دن کے بڑھاپے کو انڈو نہیں کرتا تو وہ بہت تیزی سے بوڑھا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایک دن کے بڑھاپے کو انڈو کرنا شروع کر دے, اس کو ریکوری کہتے ہیں. انڈو کا مطلب, ڈو کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور انڈو کا مطلب ریکور کرنا, مطلب جو لاس ہو گیا اس کو ریکور کر دینا. ایک دن کا بڑھاپا, ایک دن کے بڑھاپے سے جو فرق پڑتا ہے اس کی زندگی میں, اس ایک دن کے بڑھاپے کو ایک دن میں انڈو کرنا, جس کے لیے اسے نیند کی ضرورت ہوتی ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے, ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, مینٹل پیس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اپنی میڈیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور اپنے آپ کی کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کلینزنگ کا مطلب ہے کہ ذہن سے بوجھ ہٹانا, کیونکہ ہم سب کے ذہن پہ کچھ نہ کچھ بوجھ ہوتے ہیں سارا دن میں جو ہم اکٹھے کرتے ہیں. وہ لوگ جو کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام نہیں کرتے, سارے دن میں ان کے کچھ بوجھ اکٹھے ہوتے ہیں جو شام کو انہوں نے اتارنے ہوتے ہیں بوجھ.